شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہیں تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہیں تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، پس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ بے شک تمہارے سب کے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں ہماری آیاتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے چھین نہیں سکتے۔ بڑا لاچار ہے طلب کرنے والا، اور بڑا لاچار ہے وہ جسے طلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی جھانٹ لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بندہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہیں تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر و مددگار ہے۔